لوگوں کو حج کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے احرام میں. بعض لوگ ایسے بھی نالائق ہیں, ایسے بھی نالائق لوگ ہیں. میں چند سال پہلے حج پہ گیا تو ایک عالم نے واقعہ سنایا کہ امریکہ سے ایک فیملی آئی, میاں بیوی, بہت ہی عیش و عشرت میں پلے ہوئے لوگ تھے. شوہر نے بیوی کو کسی طرح سمجھا بجھا کہ چلو بیگم حج پہ چلتے ہیں, حج پہ چلتے ہیں, حج پہ چلتے ہیں, لے آیا وہ. تو بیگم صاحبہ کا وہاں کے جب ماحول دیکھا, ظاہر ہے ٹینشن والا ماحول ہے, عورت پہ پابندیاں ہیں کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے, اور شوہر بھی وہ 2 کپڑوں میں, وہ بڑے بڑے آفیسر, ہر طرح کے لوگ, بادشاہ لوگ بھی وہاں 2 کپڑوں میں ہوں گے بھائی, ایک نیچے لنگی ہے اوپر ایک چادر ہے. تو پرسنالٹی تو کہاں گئی پرسنالٹی. تو مولانا نے مجھے بتایا کہ ہمارے گروپ میں وہ جوڑا تھا, تو وہ خاتون اتنا غصہ, احرام میں, حج کے احرام میں آنے کے بعد تو آپ نکل نہیں سکتے نا, تو حج بھی فرض ہو گیا آپ کے اوپر, پھر اگر آپ احرام سے نکلو گے تو دم بھی واجب ہے. تو بھئی عرفہ کے دن تھوڑا سا قیام کر لو تاکہ آپ کا ایک رکن تو ادا ہو جائے نا, باقی چیزوں کی تلافی قربانی دم سے ہو جائے گی. نہ عرفہ سے ایک دن پہلے بھاگ گئی وہ, اور کہا مجھے رہنا ہی نہیں 1 سیکنڈ کے, حالانکہ مسلمان تھی, رہنا ہی نہیں ہے مجھے, ماحول ہی مجھے پسند نہیں ہے, ملاؤں کا ماحول نا, مولویوں کا, بالکل سارے وہ عجیب سا ایک, ظاہر ہے سارے دیوانے وار گھوم رہے ہوتے ہیں, مستانوں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں, کنکریاں مار رہے ہیں اور ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, ایک عجیب بدحال. کتنا بھی VIP حج ہو نا, 5 دن ٹھیک ٹھاک ٹینشن ملتی ہے حج میں. میں نے 2013 میں بہت VIP حج کیا تھا, بہت VIP حج, اس کے بعد بھی اللہ نے کروایا مجھے. تو اس وقت اندازہ ہو گیا کہ جتنا بھی VIP حج ہو, جتنا بھی مہنگا حج ہو, 5 دن حج میں ٹینشن ہی ٹینشن. 5 دن تک تو وہ جو مینا کے ایام اور رمی وغیرہ کے جو ایام ہیں وہ بہت سخت ٹینشن کے ایام ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ کراؤڈ کو VIP کی, یا تو ہیلی کاپٹر میں ہو جائے حج, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہیلی کاپٹر میں ہی عرفات کا وقوف ہو, وہیں گھومتا رہے ہیلی کاپٹر, تو اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا. تو جن کو جو ناک پہ مکھی بٹھانے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوگا. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جن کے ساتھ ہم نے حج کیا, حالانکہ وہ مالدار ہیں, اللہ نے ان کو مالی گنجائش بھی دی, لیکن حج میں اپنے آپ کو بالکل مٹا دیتے ہیں. عرفات کے دن جن میں تکبر ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, بڑے نفیس اسٹائل میں نا, چلو اب آ گئے حج کرنے, خیمے میں جائیں گے, اسی کے اندر پراٹھے کھا رہے ہوں گے, پکوڑے کھا رہے ہوں گے وہاں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی غنیمت ہے, نہ کرنے سے اچھا ہے, چلو آپ نے وقوف عرفہ کر لیا. لیکن وقوف عرفہ کی سنت کیا ہے؟ اپنے آپ کو ذلیل کرنا, اپنے آپ کو مٹانا. حج نام ہی اسی چیز کا ہے. تو جو اللہ والے لوگ ہیں, جو اپنی پرسنالٹی کو رکھ کے آتے ہیں کہ یہاں دیوانوں کی طرح حج کرنا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عرفات کے دن ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ اپنی ناک مٹی میں رگڑ رہے ہوتے ہیں, وہ دعائیں مانگتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں میدان میں مٹی میں, اور دھوپ میں اپنی ناک مٹی میں رگڑ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی اللہ کے سامنے جو ہے نا, اپنی پرسنالٹی اور ایٹیٹیوڈ, یہ سب چیزیں کہاں رکھ دینی چاہیے؟ ہاں, یہ سسرال میں چلتی ہیں. سسرال میں جب جاؤ تو ڈبو کے مت کھاؤ. سسرال میں جب جاؤ تو چینی کم ڈالو, کیونکہ غریب لوگ چینی بھر بھر کے چمچ ڈال ڈال کے پیتے ہیں. مالداروں کو سب کو شوگر ہوتی ہے. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے اس کا مطلب آپ غریب آدمی ہو. کچھ بیماریاں مالداروں کی ہوتی ہیں, آپ کو ہر مالدار کی جیب میں کچھ ٹیبلٹس ہوتی ہیں. یہ صبح یہ پیناڈول تو ایسے ہوتے ہیں ان کے یہاں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو سسرال میں آپ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاؤ, جا کے سب شو بازیاں دکھاؤ اللہ کے سامنے. جب اللہ کا حکم ہے تو بھائی سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے, پرواہی نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا پرا گندا حال ہوگا نا, اللہ کو وہ حاجی اتنا زیادہ محبوب ہوگا. جتنے بال بکھرے ہوئے, کیونکہ حج میں کنگھی نہیں کر سکتے آپ. ایک صحابی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ سر میں جوئیں, اب تو حج 4-5 دن کا ہوتا ہے نا, پہلے جب مدینہ سے نکلے حج کے لیے تو احرام میں 1 مہینہ, تو پھر راستے کا سفر, دھول مٹی. تو ایک صحابی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ سر میں جوئیں اتنی پڑ گئی تھی ان کے کہ نیچے جوئیں گر رہی تھی ٹک ٹک کر کے ان کے سر. یہ حالات ہو جایا کرتے تھے. اب تو اتنی پرسنالٹی اور VIP قسم کے حج ہیں, اس میں بھی لوگ ناک میں مکھی بٹھا کے ایکچولی یہ کیا ہے, یہ ایسے پڑے ہوئے ہیں ہم, یہ کیوں ہے,
تو یہ نخرے والے آدمی کا کام بیت اللہ کی زیارت ہے ہی نہیں.